ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تہران کی کسی ان نون لوکیشن میں بنکر کے اندر چھپے بیٹھے ایرانیوں کو امریکہ اور اسرائیل سے جنگ جیت جانے پر جشن منانے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے نارتھ امریکہ پہ نگاہ دوڑائیں تو دنیا کے انتہائی امپورٹنٹ شہر نیو یارک کے فیوچر میئر زہران ممدانی کے بننے کے امکانات ہیں، جو 33 ایئرز ینگ مسلم چیپ ہیں۔ میں اس لیے ان کو مسلم چیپ ہونے پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ وہ خود بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں یقینی طور پر نیو یارک کا پہلا مسلم میئر ہوں گا۔ زہران ممدانی کے والد محمود ممدانی مسلم شیعہ بیک گراؤنڈ کے ہیں اور ان کی والدہ پنجابی ہندو بیک گراؤنڈ کی بہت ہی ویل نون ریناؤنڈ فلم میکر میرا نوئر ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ایک بریلینٹ لڑکا جو 33 سال کا، اور اس نے اینڈریو کومو سے پرائمری بھی جیت لیا، اور اب وہ نیو یارک دنیا کے انتہائی امپورٹنٹ شہر کا میئر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ صرف خواب ہی نہیں بلکہ اس کے میئر بننے کے امکانات بھی ہیں، اور وہ ہندو ماں کے بیٹے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہتے ہیں۔ اس بات کا انہیں اور کسی بھی شخص کو حق حاصل ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ان دونوں ایشوز پہ یا ان دونوں ڈیولپمنٹس پہ میں آپ کے ساتھ اپنی کمنٹری شیئر کروں گا۔ اور سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ سو کالڈ سیز فائر ہو جانے کے بعد، میں اس لیے سو کالڈ کہہ رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ کسی لمحے ایران کیا کر دے اور پھر اسرائیل کو کیا کرنا پڑے۔ اور ابھی حال ہی میں امریکہ نے بنکر بسٹر میزائل پھینکے تھے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پہ، اور وہ سائٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق کمپلیٹلی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ لیکن امریکہ کے ہی انٹیلیجنس کے ادارے کی ایک انیشیل رپورٹ کے مطابق وہ بری طرح تباہ و برباد نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو کچھ نقصان ہوا تھا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ خیر، اس پہ میں بھی اور بھی دنیا کے کمنٹیٹرز کئی بار تبصرے کر چکے ہیں۔ میں صرف اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اگر ایران کی ان نیوکلیئر سائٹس کی مکمل طور پر تباہی نہ بھی ہوئی ہو، درمیانے لیول کی تباہی ہوئی ہو، یا ایران کے سپریم لیڈر کے مطابق معمولی تباہی ہوئی ہو، تو وہ جو بنکر بسٹر بام تھے ان سے بچنے کے لیے تو آیت اللہ خامنائی خود بنکر کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، اور ان کے بنکر کے اوپر امریکہ یا اسرائیل نے ابھی بم گرانے کا ارادہ نہیں کیا، اور شاید وہ نہ بھی کریں، کیونکہ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی کی رجیم کے ساتھ پھر سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی نیوکلیئر سائٹس کو بری طرح تباہ کر دیا ہے۔ تو خیر، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ بنکر کے اندر چھپے جو نیوکلیئر ذخائر تھے ان پہ حملہ ہو گیا۔ کتنی تباہی ہوئی یہ ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا، وہ تو ان بنکرز کے نیچے کوئی جا کے دیکھے گا تو دنیا کو بتا پائے گا۔ لیکن بنکر کے اندر چھپے سپریم لیڈر ایرانیوں کو فتح کا جشن منانے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ کیسی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آج کے ولاگ میں بات چیت جوڑ رہا ہوں ایک بریلینٹ ینگ چیپ پولیٹیشین جو اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ نیو یارک کے اگلے مسلم میئر ہوں گے۔
اب مسٹر ممدانی ایک سیکولر پروگریسو آؤٹ لک کے شخص دکھتے ہیں، اور وہ کنزرویٹو یا ٹریڈیشنل یا ٹپیکل مسلم ان کا رویہ نہیں ہے۔ ان کے باپ جو ہیں وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی شیعہ مسلک کی ایران پہ حکومت ہے، اور ایران کے آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں بنکر میں چھپے چھپے پورے ایران کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ فتح کے جشن منائیں، ہم نے جنگیں جیت لی ہیں، اسرائیل کے خلاف بھی اور امریکہ کے خلاف بھی، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگا رہے تھے، ڈیتھ ٹو اسرائیل، ڈیتھ ٹو امریکہ۔ اب اسرائیل کے ایک انتہائی مخالف ینگ چیپ جو اپنے آپ کو فخریہ مسلمان بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نیو یارک کے اگلے مسلم میئر ہوں گے، تو دنیا میں یہ منظرنامہ کتنا انٹرسٹنگ ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، اب ریپبلکن پارٹی بھی ان کی میئرل شپ کی جو جرنی ہے اس کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ وہ تو خیر پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہی ہے، اور مسٹر ممدانی بہرحال پرائمری جیت چکے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے، وہ اب نیو یارک کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ آگے جب نومبر میں مقابلہ ہوگا تو ان کو کئی کینڈیڈیٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے، ریپبلکنس کے بھی ہوں گے، لیکن بہرحال ان کو امیدیں ہیں کہ وہ ایک مسلم شخص ہونے کے ناطے نیو یارک کے پہلے مسلم میئر بنیں گے۔ اب میں اس پہ مسلم پہ کیوں زیادہ زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بات خود فخریہ انداز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں ٹورانٹو کے گرد و نواح میں رہتا ہوں، ٹورانٹو ہو، مونٹریال ہو، آٹوا ہو، نیو یارک ہو، کوئی بھی دنیا کا شہر ہو، اس کے جو بھی میئر ہوں گے وہ آف کورس کسی نہ کسی آئیڈیالوجی یا ریلیجن کے ساتھ جڑے ہوں گے، یا وہ خود کو اپنے آپ کو نان ریلیجیس بھی کہیں گے، تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ریلیجیس یا نان ریلیجیس شناخت ہوتی ہے۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بھلے سے نیو یارک کا کوئی میئر جیسا کہ آلموسٹ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ کرسچن رہتا ہے، جوز بھی بن سکتا ہے، ہندو بھی بن سکتا ہے، سکھ بھی بن سکتا ہے، مسلمان بھی بن سکتا ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی شہر کا میئر، کسی پروونس یا اسٹیٹ کا چیف منسٹر یا کسی دیش کا لیڈر بھلے سے کسی بھی دھرم کا ہو، مگر جب وہ اپنے دھرم پہ زور دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرم کی پالیٹکس کر رہا ہے، ورنہ تو ہم سب انسان کسی نہ کسی دھرم یا کسی نہ کسی مذہب یا کسی نہ کسی فیتھ یا کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ضرور جڑے ہوتے ہیں، بھلے سے وہ آئیڈیالوجی نان ریلیجیس آئیڈیالوجی ہو۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو پھر میرے ذہن میں یہ کویسچن آتا ہے کہ اس شہر کی گورننس یا اس دیش کی گورننس یا اس اسٹیٹ پروونس کی گورننس کیا دھرم کی بنیاد پہ ہوگی؟ کیونکہ جب کوئی دھرم کے نام پہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اب نیو یارک کا مسلم میئر ہوں گا، تو یہ کہنے کی بجائے مسٹر ممدانی کہہ سکتے تھے کہ میں نیو یارک کا نیکسٹ میئر ہوں گا، لیکن انہوں نے مسلم میئر ہونے پہ زیادہ زور دیا، حالانکہ ان کے جو خیالات ہیں وہ کافی سوشلسٹ خیالات ہیں، کافی ان کے جو خیالات ہیں وہ کوٹ ان کوٹ سو کالڈ پروگریسو خیالات ہیں، اور بائی دا وے کافی اینٹی اسرائیل خیالات ہیں۔ تو چلیے، پالیٹکس میں آپ کسی بھی اینٹی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی فیتھ کلب کے ساتھ پرو ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو تب پھر آپ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ میں کوئی یہ کہے، جیسے مسٹر ووک راماسوامی ہیں، وہ اگر یہ کہیں کہ وہ گورنرشپ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہیں کہ وہ اس اسٹیٹ کے نیکسٹ ہندو گورنر ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے
پھر ہندو اینگل سے بھی بات ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ہندو دھرم کے نام پہ ذرا سی بات کر دے، خاص طور پر کوئی پولیٹیشین ہندو دھرم کے نام پہ کوئی بات کر دے، تو پھر اس کو ہندو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ کہے کہ جی میں نیکسٹ مسلم میئر ہوں گا، یا میں نیکسٹ مسلم پریمیئر ہوں گا، یا نیکسٹ مسلم پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوں گا، اس پہ اگر تنقید کی جائے گی تو وہ پھر اسلامو فوبیا کہلائے گی. اگر ہندو راشٹر کی بات کرنے والا اگر کوئی ایسی بات کرے تو پھر اس پہ جو تنقید ہوگی وہ ہندو فوبیا نہیں ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب دنیا کے پیرامیٹر کا ایک سلسلہ ہے جو چل نکلا ہے. اور مسٹر ممدانی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر ہوں گے. پھر میں زور دیتا ہوں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نیو یارک کے میئر ہوں گے، نیکسٹ میئر ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ نیو یارک کے مسلم میئر ہوں گے. اس بات میں ان کا زور ہے. تو یعنی اگر کوئی کہے یا کہتا کہ جی میں نیکسٹ جیو میئر ہوں گا، یا میں ہندو میئر ہوں گا، یا سکھ میئر ہوں گا، تو اس پہ کافی زیادہ میڈیا کی بھی تنقید ہونی تھی، اور ان کے جو ہیں بہت زیادہ جو ہے تنقید کے ڈونگرے ان پہ برسائے جانے تھے. لیکن وہ بڑی سہولت سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نیو یارک کا مسلم میئر ہوں گا. تو جیسے مسلم میئر کوئی اسپیشیلٹی ہوتی ہے گورننس میں، تو ہمیں میئر چاہیے. ہمیں ہندو، جیو، کرسچن، مسلم، سکھ میئر نہیں چاہیے فرینکلی. یہ ہیومن سوسائٹیز کی ایک ڈیمانڈ ہے. لیکن اگر وہ مسلم میئر کہتے ہیں کہ میں نیکسٹ مسلم میئر ہوں گا، تو پھر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ بھئی اگر میں اس پہ تھوڑی تنقید کروں گا تو یہ تو اسلامو فوبک بات ہو جائے گی. اور اگر کسی اور دھرم کے شخص نے اپنے دھرم کے نام سے کہا ہوتا کہ میں نیکسٹ ہندو میئر ہوں گا، یا سکھ میئر ہوں گا، یا کرسچن میئر ہوں گا، تو وہ ایک بہت بڑا شور مچنا تھا. لیکن اب کوئی شور نہیں. اب شور اس بات پہ مچے گا کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نے کیوں خود کو مسلم میئر کہا، تو پھر اس پہ اسلامو فوبیا کے ایلیگیشنز میڈیا کی طرف سے اور سبھی کوٹ ان کوٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے لگیں گے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. اور اسی ولاگ میں میں اس انٹرسٹنگ صورتحال پہ بھی بات کر رہا ہوں کہ ایران کے سپریم لیڈر بنکر کے اندر چھپے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ان نون لوکیشن میں، اور ایرانیوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ سے جنگیں جیتنے کی فتح کا جشن منائیں. اور ان کے مطابق انہوں نے ویسی ہی جنگیں جیتی ہیں جس طرح پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی تھی 7 مئی سے 10 مئی کے دوران. تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ پاکستان نے کس طرح وہ جنگ جیتی تھی، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے کتنے دھڑلے سے کہا تھا کہ انہوں نے تو 1971 کی جنگ کی ہار کا بدلہ لے لیا تھا. تو اب آیت اللہ خامنائی نے کس جنگ کی ہار کا بدلہ لیا ہے جو وہ بنکر کے اندر چھپے بیٹھے ایرانیوں کو جنگ کی فتح کا جشن منانے کا کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو دنیا میں آج کے جیو پالیٹکس میں ہم سب دیکھتے رہتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسٹر زہران ممدانی ایک ینگ 33 ایئر اولڈ پولیٹیشین ہونے کے ناطے کتنے انرجیٹک ہیں. آف کورس ان کی ایج ہی انرجیٹک ہے، اور وہ ان کے آئیڈیاز بھی بڑے انرجیٹک ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوشلسٹ قسم کا انقلاب مسلم میئر بن کے لانا چاہتے ہیں اپنے شہر کے اندر اگر وہ الیکٹ ہو گئے. تو ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آ پاتی کہ چاہے ینگ پولیٹیشینز 33
ایئرز اولڈ مسٹر ممدانی ہوں یا 86 ایئر اولڈ مسٹر خامنائی ہوں، یہ دنیا کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، دنیا کو کیا نریٹو دینا چاہتے ہیں؟ میں نے تو اپنے تبصرے میں بتا دیا کہ یہ جو بھی نیریٹو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ پیور ہپوکریسی پہ بیس کرتا ہوا نیریٹو ہے، اور ہپوکریسی پالیٹکس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہپوکریٹ ایٹیچیوڈز کو کال آؤٹ بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں اپنے ولاگ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا رہتا ہوں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ کال اسپیڈ کو کال اسپیڈ کہوں، اور بالکل چھوٹے پریسائز ولاگز کے اندر میں وہ اینگلز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اینگلز سم ٹائم آپ اور میں کنسیڈر کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں وہی اینگل پیش کر رہا ہوں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ مسٹر ممدانی کو اپنے باپ کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس پہ ڈھنڈورا پیٹنے کا تو بہت خیال رہتا ہے، لیکن اپنی ماں کی جو فیتھ کلب کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کی دھرم کی جو آئیڈینٹی ہے، بھلے سے ان کی والدہ، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، بھلے سے ان کی ماں جو ہے وہ اپنے ہندو دھرم کا خیال نہ رکھتی ہوں، وہ ان کے پاس پوری چوائس ہے، لیکن ماں کا رشتہ بیٹے کے لیے شاید ایک قدم زیادہ قریب ہوتا ہے باپ سے بھی، تو بیٹا اپنے آپ کو اپنے ماں کے دھرم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنے باپ کے دھرم کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے، اور اپنے باپ کے دھرم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہوئے وہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ جناب میں نیو یارک کا پہلا مسلم میئر ہوں گا یا نیکسٹ مسلم میئر ہوں گا، اور آیت اللہ علی خامنائی 86 ایئر کے ہونے کے باوجود، بنکر کے اندر چھپے بیٹھے ہونے کے باوجود اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے اور ایران کی فتح ہوئی ہے۔ وہ ایران کو اسلام ہی سمجھتے ہیں اور اسلام کو ایران ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو دھرموں کا، بلکہ دھرم تو ایک بڑی شے ہے، دھرم تو سناتنی دھرم کے ساتھ جڑی ہوئی شے ہے، سناتنی سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی شے ہے، لیکن یہ جو فیتھ کلب کی پالیٹکس ہے، یہ آج کی 21ویں صدی میں تھرائیو کر رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم مل کے اس پہ سوچ بچار کرتے رہیں کہ آفٹر آل سوچ کا یہ وچار دھارا کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟